السلام علیکم 12 کلاس کے طلباء و طالبات۔ پرشین میں ہم رباعیات پڑھنے جا رہے ہیں، رباعیات عمر خیام۔ بچوں، رباعی کسے کہتے ہیں؟ اصناف سخن میں رباعی کا ایک اہم مقام ہے۔ عربی لفظ اربعہ کے لغوی معنی 4 کے ہوتے ہیں۔ رباعی جو لفظ ہے یہ عربی لفظ اربع سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی جو ہیں وہ 4 کے ہوتے ہیں، 4۔ اس لیے رباعی میں 4 اشعار ہوتے ہیں۔ اوکے، رباعی میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، اور رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، چاروں مصرے ہم وزن ہوتے ہیں۔ رباعی کو دو بیتی یا ترانہ بھی کہتے ہیں، اور رباعی کا وزن لا حول ولا قوت الا باللہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ جب ہم رباعی پڑھتے ہیں تو اس طرح سے ہم کو سیکوینس ملتا ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں شاعر کا تعارف۔ عمر خیام کا شمار اپنے دور کے جید اہل علم و فضل میں ہوتا ہے۔ وہ 18 مئی 1048 کو نیشا پور میں پیدا ہوئے۔ انہیں سلاطین وقت اپنے برابر بٹھایا کرتے تھے۔ انہیں فقہ، حدیث، فلسفہ اور ریاضیات میں زبردست مہارت حاصل تھی۔ رصد خانہ ملک شاہی اور زیج ملک شاہی ان کا ایسا کارنامہ ہے جو ہمیشہ یادگار رہے گا۔ انہوں نے ریاضی اور علم و نجوم میں کئی رسائل تصنیف کیے ہیں، لیکن ان تمام فضل و کمال کے باوجود ان کا نام رباعیات کی وجہ سے مشہور ہوا ہے۔ بڑے زبردست جو ہے ایسٹرولوجی میں مشہور تھے، ایسٹرونامی میں مشہور تھے، لیکن علم نجوم سے زیادہ ان کا نام جو روشن ہوا ہے رباعیات میں ہوا ہے۔ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ان کی رباعیوں کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی رباعیوں میں جس حسن و خوبی سے اپنے خیالات ظاہر کیے ہیں وہ بے مثال ہیں، اور ان کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ عمر خیام نے 4 دسمبر 1131 کو نیشا پور میں وفات پائی۔ بچوں، 4 رباعیاں یہاں پر ہیں، عمر خیام کی 4 رباعیاں یہاں پر ہیں۔ تو ایک ایک رباعی پڑھتے ہیں اور ایک ایک رباعی کا ہم ایکٹیویٹی حل کرتے ہیں۔ چلیے پہلی رباعی۔ مرد آ نبود کے خلق خارند اورا، وزبی میں بدی نیک شمارند اورا، رندے کے نمود روئے دستی بکرم، رندہ ہمہ پش دست دارند اورا۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ مرد آ نبود کے خلق خارند اورا، مرد وہ نہیں ہوتا جسے لوگ خارند یعنی رسوا کریں، مرد وہ نہیں ہوتا جسے لوگ رسوا کریں۔ وَزَبِی میں بدی نیک شمارن دورا، اور جس کی بدی، جس کی برائی کے ڈر سے اسے نیک لوگوں میں شمار کریں۔ بیم کہتے ہیں خوف کو، بدی یعنی برائی، اور اس کے بدی کے خوف سے لوگ اسے نیک لوگوں میں نیک کہیں، یعنی اس کی وہ اتنا خطرناک ہو کہ لوگ اسے نیک کہیں، یہ مرد نہیں ہے۔ رندے کے نمود روئے دستی بکرم، وہ رند جو کرم کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے کرم کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، رندہ ہمہ پشت دست دادن دورا، تو تمام رندوں نے اسے ہاتھ کی پشت دیا۔ ہاتھ کی پشت دیا یعنی اس کو بھیک مانگ، ہاتھ کو پشت دینا ہاتھ الٹ دینا، یعنی اس کو بھیک مانگنے سے کیا کیا؟ منع کیا ہے نا۔ تو یہاں پہ بیم کا مطلب خوف ہوتا ہے، بدی کا مطلب برائی ہوتا ہے، رند کہتے ہیں یہاں پہ عیار اور کننگ لوگوں کو۔ اور دوسرے مصرے میں ہم دیکھیں گے زبی میں بدی، یہ زیر اضافت کا لفظ ہے، جہاں بھی زیر لگا ہوا ہے۔ پشت دست ہے نا، یہ بھی زیر اضافت کا لفظ ہے۔ تو اس رباعی میں خیام نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ نہ کسی کے ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل ہوتا ہے، نہ کسی کے نیک کہنے سے کوئی نیک ہوتا ہے نا، یعنی عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اور ضلالت اور رسوائی اسے ملتی ہے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھیک مانگنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ہے نا۔ ہاں، تو ایک در ہم سے کیا چھٹ گیا، مستقل در بدر ہو گئے، یعنی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے خدا ہمیں در در کا محتاج کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو دینے والا ہاتھ پسند ہے لینے والے ہاتھ سے، یعنی حدیث میں ہے کہ اوپر کا ہاتھ اللہ کو پسند ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ اوپر کا ہاتھ مطلب دینے والا ہاتھ، فیاضی والا ہاتھ۔ تو خیام نے اس رباعی میں
یہ کہا ہے کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ کسی کے دینے سے نہیں ہوتی، نہ کسی کے ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل ہوتا ہے، نہ کسی کے نیک کہنے سے کوئی نیک ہوتا ہے. رسوائی اسے ملتی ہے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس لیے ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے یعنی بھیک مانگنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اوکے. دوسری ربائی دیکھیے. اے دل ز زمانہ رسم احساں مطلب، مطلب یعنی مت مانگ، مت طلب کر. وز گردش دوراں سر و سامہ مطلب، درما طلبی درد تو افزوں گردد، با درد بسانہ ہیچ درما مطلب. ہاں، اب یہاں پہ شاعر جو ہے کہہ رہا ہے اے دل ز زمانہ رسم احسان مطلب، اے دل زمانے سے احسان مت مانگ، اے دل زمانے سے احسان مت مانگ. وز گردش دوراں سر و سامہ مطلب، اور زمانے کی گردش سے سامان مت مانگ. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں درما طلب درد تو افزوں گردد. ہاں، تو نے علاج مانگا مگر تیرا درد افزوں ہو گیا، بڑھ گیا. ہاں، درما کہتے ہیں چارہ یعنی علاج. تو نے کیا مانگا؟ زمانے سے علاج مانگا. درما طلب زمانے سے تو نے کیا مانگا؟ چارہ مانگا، علاج مانگا. تو بجائے علاج کے کیا بڑھ گیا تیرا درد؟ تو افزوں گردد، تیرا درد بڑھ گیا ہے. با درد بسانہ ہیچ درما مطلب، اس لیے درد کے ساتھ بساں درد مانند، اس لیے درد کے ساتھ سازگاری کر لے اور کسی بھی قسم کا علاج مت مانگ، مت مانگ. ان اشعار میں ہم نے ایک خاص بات دیکھی کہ یہاں پہ دل دال سے شروع ہوا ہے، دوراں دال سے شروع ہوا ہے، درما دال سے شروع ہوا ہے، درد دال سے شروع ہوا ہے. یہ چاروں بھی دال 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 والے الفاظ ہم صوت الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. تو ربائی سے ہم صوت الفاظ لکھیے تو آپ کو لکھنا پڑے گا دل، دوراں، درما اور درد. یہ ہم صوت الفاظ ہیں. تو اس ربائی میں شاعر کہتا ہے اے دل زمانے سے احسان مت مانگ، زمانے کی گردش سے سامان مت مانگ. تو نے علاج مانگا مگر تیرا درد اور بڑھ گیا، اس لیے درد کے ساتھ سازگاری کر لے اور کسی بھی قسم کا علاج مت مانگ. مراد یہ ہے کہ شاعر یہاں کہتا ہے کہ یہ دنیا شریک عیش ہوتی ہے، شریک غم نہیں ہوتی ہے نا. عقل مند انسان خود کے غم کا مداوع خود ہی کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ کسی کا احسان قبول مت کرو، کسی کا احسان اپنے سر مت لو. دنیا کو آپ اپنا درد بتائیں گے تو لوگ علاج کے بجائے آپ کا مذاق اڑائیں گے اور آپ کے درد میں اضافہ بن جائیں گے، ہے نا. یہ دنیا جو ہے وہ شریک عیش ہوتی ہے، شریک غم نہیں ہوتی. اس لیے کوئی بھی کسی کی مصیبت میں کام نہیں آتا ہے. خود کے غم کو خود کھا اور خود کے مسائل کو خود حل کر. لوگوں کے سامنے اگر تو مسائل اپنے بتائے گا تو بجائے لوگ درد کا درما بننے کے تیری ہنسی اڑائیں گے. اس لیے شاعر کا بہت کلیئر پیغام ہے یہاں پہ کہ کسی کا احسان اپنے سر پہ مت لے، اور کسی کو تو اپنے مسائل بتائے گا تو لوگ اپنے مسائل کا تیرا حل ڈھونڈنے کے بجائے تیرا مذاق اڑائیں گے اور کوئی تیرے مصیبت میں کام نہیں آئے گا. اس لیے انڈیپینڈنٹ بن، کسی کا محتاج مت رہ، خودداری اپنے اندر لا. اس قسم کا پیغام یہاں پہ دیا گیا ہے. تیسری ربائی میں دیکھیے سر از ہمہ ناکساں نہاں باید داشت، راز از ہمہ ابلہاں نہاں باید داشت، بنگر کے بجائے مردماں میچے کنی، چشم از ہمہ مردماں ہما باید داشت. ہاں، بہت اچھی ربائی ہے بھائی. ہاں، یہاں پہ جو ہے ہم صوت الفاظ ہے. یہاں پہ دیکھیے ناکساں، نہاں، ہے نا، یہ ہم صوت الفاظ ہیں. اب یہاں پہ دو ہم صوت الفاظ ہیں اور دو جمع کے بھی الفاظ ہیں. دیکھو ناکساں، یہ ناکس کی جمع ہے، ابلہاں یہ ابلہا کی جمع ہے، اور مردماں مرد کی جمع ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو تیسری ربائی میں کیا ہے؟ سر از ہمہ ناکساں نہاں نہا باید داشت. ناکس کہتے ہیں کم مایا یعنی کمینہ، یعنی مین انسان، تچھ انسان. سر از ہمہ ناکساں نہا باید داشت یعنی راز سب بیکار لوگوں سے چھپانا چاہیے، کمینے لوگوں سے راز چھپانا چاہیے، ہے نا.
راز از ہمہ ابلہا نہا باید داشت، اور راز ابلہا یعنی بیوقوف لوگوں سے بھی چھپانا چاہیے، یعنی کمینے لوگوں سے جو کینہ رکھتے ہیں ان سے بھی راز چھپانا چاہیے، اور بیوقوف لوگوں سے بھی راز چھپانا چاہیے، ہاں نہا باید داشت، ان کو نہیں بتانا چاہیے۔ بن اگر کہ دیکھ کہ بجائے مردمہ چیکنی، دیکھ کہ لوگوں کے ساتھ تو لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، نیچے کنی تو لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ چشم آنکھ از ہمہ مردمہ ہمہ باید داشت، آنکھ تمام لوگوں سے ایسی ہی رکھنی چاہیے، یعنی جن لوگوں کا علم اور فہم کم ہوتا ہے، سمجھ کم ہوتی ہے، ان سے وہ چیزیں اور وہ اسرار نہیں بیان کرنے چاہیے جنہیں وہ سمجھ نہ سکیں، ہے نا۔ لوگوں کے ساتھ اپنے رویے پر نظر رکھنی چاہیے، مگر لوگ کیا کرتے ہیں اس پر آنکھیں بند رکھنی چاہیے، یعنی مراد جو ہے تیسری ربائی میں شاعر ایک بہت ہی اہم سبق ہم کو یہاں پہ دے رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے علم و فہم کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے، ہے نا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے راز، ہماری پرائیویٹ باتیں یا تو حاسدین کو بتاتے ہیں، یا شرین فتین کو بتاتے ہیں، یا ہم سے جو جلتے ہیں ان کو بتاتے ہیں، یا کم سے کم ان کو نہیں بتاتے تو بیوقوفوں کو بتاتے ہیں۔ تو کم علم لوگوں کے سامنے اگر سارے اسرار الہی واضح کر دیے جائیں گے تو وہ جھٹلا دیں گے، کیونکہ ان کا علم کم ہے۔ اس لیے ان اسرار کو ہر کس و ناقص کے سامنے بیان کرنے سے ہم نے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی کم ظرفوں کے سامنے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا بیوقوفی ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جیسی روح ویسے فرشتے، ہے نا۔ جیسا انسان ہو، اب جیسے مثال کے طور پر آپ کو کوئی اچھا بہت بڑا کام، بڑی دکان کھولنا ہے، آپ کو اچھا بڑا بزنس کرنا ہے، آپ ایسے انسان کو بتا رہے جس نے کبھی زندگی میں ایک چھوٹی سی دکان بھی نہیں ڈالی، تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنا مشورہ ایک کم ظرف انسان کو دے رہے ہیں جو بالکل بزدل ہے، تو آپ غلط ہیں یہاں پہ، ہاں۔ تو کم ظرفوں کے سامنے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا بیوقوفی ہے۔ اس طرح سے یہاں پہ کم علم لوگوں کے سامنے علم و فہم کا جو ہے معاملہ نہیں کرنا چاہیے اس سے، کیونکہ ان کی کم علمی جو ہے آپ کے ارادوں کو منتشر کر سکتی ہے، لہٰذا جیسا انسان ہے ویسے اس کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ چوتھی ربائی میں جو ہے با دشمن و دوست فعل و نیکو است، بدکے کند آنکھ نیکش عادت و خو است، با دوست چو بد کنی شود دشمن تو، با دشمن اگر نیک کنی گردد دوست۔ ہاں، بہت اچھی بات اس میں کہی گئی ہے، اس میں متضاد الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ دشمن اور دوست دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ہے نا۔ نیک اور بد دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ہے نا۔ ہاں، فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، اور خو کا مطلب ہوتا ہے عادت۔ با دشمن و دوست فعل نیکو است، یعنی دشمن اور دوست کے ساتھ اچھا سلوک اچھا ہے نا۔ دشمن کے ساتھ اور دوست کے ساتھ اگر ہم اچھا سلوک کریں گے تو اچھا ہی ہوگا، نیک ہوگا، فعل نیک ہوگا۔ بد کے کند نیکش عادت و خوست، یعنی وہ شخص برائی کیوں کرے، وہ شخص برائی کیوں کرے جس کی عادت اچھی ہے، جس کی عادت اچھی ہے وہ برائی کیوں کرے گا۔ با دوست چو بد کنی شود دشمن تو، اگر تو دوست کے ساتھ برائی کرے گا تو وہ تیرا دشمن ہو جائے گا۔ با دوست چو بد کنت شود دشمن تو، اگر تو دوست کے ساتھ برائی کرے تو وہ تیرا دشمن ہو جائے گا۔ با دشمن اگر نیک کنی گر دوست، ہاں، اور اس کے برخلاف اگر تو دشمن کے ساتھ بھلائی کرے گا تو وہ تیرا دوست بن جائے گا۔ کتنی بہترین بات یہاں پہ کہی گئی ہے، واو عطف والے الفاظ بھی کہیں، دیکھو دشمن و دوست، واو عطف ہے نا، ہاں۔ اس طرح عادت و خوست، یہ بھی واو عطف ہے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دشمن اور دوست دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہاں، وہ شخص برائی کیوں کرے گا جس کی عادت اچھی ہو، اس کا تو نیچر ہی اچھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دوست کے ساتھ برائی کرے گا تو دوست دشمن بن جائے گا، لیکن اگر دشمن کے ساتھ بھلائی کرے گا تو دشمن بھی تیرا دوست بن سکتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو ہر ایک کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ زہر بھی شہد بن جائے، دشمن بھی دوست بن جائے، ہے نا۔ تو خیام نے ظاہر سی بات اس میں کیا پیغام دیا ہے کہ دوست یا دشمن ہر ایک کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرنا چاہیے۔
اگر دوست کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو وہ دشمن بن جائے گا، اور دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ دوست بن جائے گا. یعنی ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کتنے اعلیٰ اخلاق جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. آپ نے دوستوں کے ساتھ تو دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی اتنا اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے کہ سارے دشمن بھی آپ کے کیا بن گئے تھے؟ دوست بن گئے تھے. تو اس آخری ربائی میں اسی بات کو کہا گیا ہے کہ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے. فرہنگ کے بعد دیکھیے اس کی ایکسرسائز میں ہم کہتے ہیں کہ خیام نے ربائی میں جو پیغام دیا ہے اسے اردو یا انگریزی میں لکھیے، ہے نا، ربائی نمبر 1 میں. تو ربائی نمبر 1 میں جو ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ خیام نے ربائی میں جو پیغام دیا ہے اسے اردو یا انگریزی میں لکھیے. تو خیام صاحب نے پہلی ربائی میں یہ پیغام دیا ہے کہ نہ کسی کے ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل ہوتا ہے، نہ کسی کے نیک کہنے سے کوئی نیک ہوتا ہے. رسوائی اسے ملتی ہے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس لیے ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے خدا ہمیں در در کا محتاج بنا دیتا ہے، اس لیے ہم نے خدا کے در سے مانگنا چاہیے. اس کے بعد ربائی سے زیر اضافت والے الفاظ تلاش کر کے لکھیے. ہم نے آپ کو بتائے ہیں زیر بیم و بدی، ہے نا، اور پشت دست، یہ ہے 2. اور ربائی کا ترجمہ اردو یا انگریزی میں لکھیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ترجمہ ہم نے آپ کو بتائے ہیں کہ مرد وہ نہیں ہوتا جسے لوگ رسوا کریں، جس کی برائی کے ڈر سے اسے نیک لوگوں میں شمار کریں. یعنی رندو جو کرم کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ تمام رندوں نے اس ہاتھ کی پشت دیا ہے، یعنی اس کو بھیک مانگنے سے منع کیا ہے. ربائی نمبر 2 میں ہے ربائی سے ہمصوت الفاظ لکھیے. تو ربائی نمبر 2 میں ہمصوت الفاظ جو ہیں وہ دل، دوراں، درما اور درد سب دال سے شروع ہو رہے ہیں، ہے نا. اور گردش دوراں، اس ترکیب کی وضاحت اردو میں کیجیے، ہے نا. گردش دوراں کا مطلب یہ ہے زمانے کی گردش، ہے نا. زمانے کی گردش سے سامان مت مانگ، یعنی جو جیسا دور چل رہا ہے ویسا مت ہو جا، ہے نا. زمانے میں اگر لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، زمانے میں لوگ اگر خدا کے علاوہ انسانوں سے سوال کر رہے ہیں تو بھی انسانوں سے سوال مت کر. یعنی زمانہ جیسا کر رہا ہے ویسا تو مت کر، تو اپنے ضابطوں اور اصولوں پر زندگی گزار. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں اگر برائیاں عام ہو گئی ہے تو تیرا زمانے کے حساب سے چل کر ان برائیوں پر چلنا ضروری نہیں ہے، تو اپنے اصول کی زندگی گزار، یہ کہا گیا ہے نا. اور اس ربائی میں شاعر نے جو پیغام دیا ہے اسے الفاظ میں لکھیے. ربائی نمبر 2 میں شاعر کہتا ہے کہ گردش دوراں، ہے نا، الٹ پھیر جو ہے زمانے کا، کسی کا احسان اپنے سر مت لینا چاہیے، ہے نا. کسی کا احسان مت قبول کرو، لوگوں کو اپنا درد مت بٹاؤ، ہے نا. لوگوں کوئی بھی مصیبت میں کام نہیں آتا ہے، عقل مند انسان خود کا غم کا مداوع خود کرتا ہے، یہ بات بتائی ہے. ربائی نمبر 3 میں ربائی نمبر 3 کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے علم و فہم کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے، اور کم ظرفوں کے سامنے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا بے وقوفی ہوتی ہے. ربائی نمبر 3 میں ہمصوت الفاظ ہے ناقص، ناقصاں اور نہاں، اوکے. اور جمع کے صیغے والے الفاظ ہیں ناقص کی جمع ناقصاں، ابلا کی جمع ابلہاں، اور مرد کی جمع مردماں، اوکے. ربائی نمبر 4 میں ربائی سے واو عطف کی مثالیں تلاش کیجیے. واو عطف میں دشمنو دوست، عادتو خوست، ہے نا، ہاں یہ 2 ہے. اس کے بعد اس ربائی میں باہم متضاد الفاظ تلاش کر کے لکھیے. تو دشمن کا ضد ہے دوست، نیک کا ضد ہے بد، ہے نا. اور خیام نے اس ربائی کے ذریعے جو پیغام دیا ہے اسے تحریر کیجیے. تو چوتھی ربائی میں خیام صاحب نے کہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے تاکہ بد لوگ بھی نیک بن جائیں، ہے نا. ہاں، اور نافرمان بھی فرما بردار بن جائیں. کہ دشمن دوست ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کا استعمال کریں تو ظاہر سی بات ہے دوست تو دوست، دشمن بھی ہمارے جو ہے گرویدہ بن جائیں گے. تو اچھے اخلاق جو ہے وہ ایک ایسی دوا ہے جو اتنی کارگر ہے کہ آپ کے دشمن کو بھی آپ اچھے اخلاق سے زیر کر سکتے ہیں. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت
برا بناتی ہے، اس لیے ہم نے ہر ایک کے ساتھ اچھی صحبت رکھنا چاہیے۔ تو بچوں امید ہے کہ رباعیات یہ جو ٹاپک ہے یہ کافی دنوں سے بچے ہم کو میسج کر رہے تھے کہ آپ یہ پڑھائیے، ہم نے آپ کو پڑھائے ہیں رباعیات۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم نے شروعات میں رباعی کی تعریف بیان کیے ہیں، اس کے بعد تعارف شاعر بیان کیے ہیں، اس کے بعد رباعیات ایک ایک اچھے سے سمجھائے ہیں اور اس کی ایکٹیویٹیز بھی ہم نے حل کرائے ہیں۔ امید ہے کہ بچوں آپ اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بہت اچھی پڑھائی کر رہے ہوں گے، اور یہ ویڈیوز آپ بار بار دیکھیے تاکہ آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں۔ اپنے دوستوں کو بھی بھیجیے تاکہ مہاراشٹر کا کوئی ایک بھی بچہ جو ہے وہ اس ویڈیو سے محروم نہ رہیں۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ وقتاً فوقتاً جو ویڈیوز ہم ڈالتے ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں، اور آپ کے دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا بولیے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی، کامنٹ باکس میں آپ جا کر لکھیے۔ ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آ گیا تب بھی لکھیے تاکہ ہم کو آپ کے کامنٹ سے حوصلہ افزائی ملے۔ اساتذہ سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ اساتذہ بھی جو ہے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو یہ ویڈیو اگر آپ کو مناسب لگے تو ضرور بھیجیے تاکہ ان کی پڑھائی ہوتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔